اپنے مفاد کے لیے رجیم چینج کرتا ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سوچنا چاہیے کہ امریکہ اڈے دینا ہمارے مفاد میں ہے کیا؟ عمران خان نے سوالات اٹھا دیے، کہا امریکہ چاہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، کشمیر کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں اور بھارت کو مقامی تھانے دار تسلیم کر لیں۔ اسی کام کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے۔ زرداری اور نواز شریف اپنی چوریاں بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا بھٹو کے چند سال نکال دیں تو آج تک ہم غلامی ہی کرتے آئے۔ ہمیں کہا گیا کہ ایسے مراسلے آتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ آخری مراسلہ ہوگا، دوبارہ کوئی پاکستان کو ایسی دھمکی نہیں دے گا۔ چینج ہوتا ہے، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے، وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے، وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا۔ کیا ہمارے انٹرسٹ پہ ہیں کہ ہم بیسس دیں امریکہ کو؟ کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں۔ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کرو، ہندوستان کو ایکسیپٹ کرو، یا لوکل تھانے دار ہے ہمارا، کشمیر کو بھول جاؤ۔ کشمیر ایشو ختم ہو گیا، اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، انٹرنیشنل فورمز، وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے۔ نواز شریف جب ہندوستان گیا، اس نے تو حریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا، یہ کہ نریندر مودی نہ ناراض ہو جائے، سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں، تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں۔ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی؟ وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں۔ میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا، اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو۔ اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے، مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔